اچھا، ایک بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہمارا ہے یہ، ہر سال یہ آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم ذرا اس سے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ پی ایچ ڈی کا دیکھیں، اس میں بتایا ہوا ہے کہ مسلم معاشرے کے زوال کے اسباب کیا تھے، ٹھیک ہے؟ مسلم رولرز تھے ہمارے پاس، ٹھیک ہے؟ بہت ٹائم تک انہوں نے ہزار سال تک انہوں نے حکومت کی، لیکن اس کے بعد اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ ان کو جو ہے ان سے برطانوی لوگوں نے جو حکومت جو ہے وہ چھین لی، ٹھیک ہے؟ ذرا اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ ہندوستان میں برطانوی راج کے قیام کے کیا اسباب تھے؟ اورنگزیب عالمگیر جو ہے وہ ان کی وفات ہوئی ہے 1707 میں، ٹھیک ہے؟ اور اس وقت سے ہی جو معاملہ جو ہے وہ خراب ہو گیا تھا ان کا۔ کیوں کہ 1811 مغل یعنی مسلمان بادشاہ ہوئے، لیکن وہ سب سہل انگار، عافیت پسند اور انتظامی اور فوجی صلاحیتوں کھا گئے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو نہ لڑنا آ رہا تھا، ٹھیک ہے، نہ چیزیں سنبھالنا آتا تھا، جو 1707 سے لے کے 1857 تک رہے، ٹھیک ہے؟ اس ٹائم پہ کیا ہوا؟ اصل میں جو برطانوی جو حکمران آئے تھے وہاں سے، وہ اس غرض سے آئے تھے بتانے کے لیے کہ بھئی ہم جو ہے وہ یہاں سے تجارت کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں سے آپ کا جو آپ کی جو چیزیں ہیں مسالے وغیرہ، ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں ہم یہاں سے باہر اپنے ملک جو ہے وہ بھیجا کریں گے، اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا کہ آپ کے لیے بھی یہ چیزیں ریونیو ارن کر کے لائیں گے، ہم آپ کے لیے بھی کمائی کا ذریعہ بنیں گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم نے کچھ باتیں سمجھی تھیں، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اسی کے معاملے کے بیچ میں انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے کچھ جگہوں پہ اپنا اپنا قبضہ کرنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے؟ اب جب انہوں نے قبضہ کرنا شروع کیا اور لوگوں کو اپنی طرف کرنا شروع کیا، تو آخر کار جب 1857 میں جنگ ہوئی، تب مسلمان جو ہیں وہ آدھے سے زیادہ لوگ جو بک گئے، ٹھیک ہے؟ جو منافق تھے، جو ہندو تھے، وہ لوگ جو ہے معاملہ ان کے ساتھ ایسا ہوا کہ ان لوگوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا، ٹھیک ہے؟ اور پاکستان یہ جو ہمارا بر صغیر ہے، ٹھیک ہے، اس میں مسلمانوں کا راج جو ہے وہ ختم ہو گیا، جو جنگ آزادی ہوئی تھی 1857 کی، ٹھیک ہے؟ اب اس میں پہلی والی ہیڈنگ آ رہی ہے نالائق جانشینوں کی لڑائی، ٹھیک ہے؟ اورنگزیب کے بعد جو لوگ تھے، ان لوگوں کی لڑائی جب ہوئی تو ان سے بالکل بھی ان سے لڑا نہیں گیا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ فوجی صلاحیت تھی نہیں ان کے اندر، ٹھیک ہے؟ اور عیش وغیرہ کی زندگی یہ لوگ گزارتے تھے، تو اس کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بالکل ہی نہ ہلتے اس طرح سے کہ جیسے فوج وغیرہ میں ان کا معاملہ جو ہے وہ بالکل بھی ہو ہی نہیں سکتا تھا، فوجی صلاحیت تو بالکل بھی نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ کہ کسی سے لڑ سکیں، کسی سے مقابلہ کر سکیں، ایسا ان کے پاس کوئی جذبہ ہی نہیں تھا۔ اچھا، دوسرے میں کہا جا رہا ہے درباری جدمندیاں، دربار میں رہ کے وہی شاہی دربار میں رہنا، وہی آسائش میں رہنا، ٹھیک ہے، عیش و آرام والی زندگی گزارنا، ٹھیک ہے، ہر کام جو ہے وہ نوکر کر کے لا رہے ہیں، تو یہ چیز جو ہے مسئلہ یہ ہوا کہ جب ان کی لڑنے کی باری آئی تو اس ٹائم پہ یہ بالکل کمزور پڑ گئے۔ اچھا، تیسری بار میں کہا گیا سرکاری خزانے کی حالت، جب دیکھا انہوں نے کہ ہمارے عیش وغیرہ، ہماری عیش آسائش کی زندگی جو نکل رہی ہے اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ جتنا بھی سرکاری خزانہ ہے وہ ہم خالی کر چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب وہ بالکل آخر میں آ کے بچ چکا ہے، تو پھر اب یہ کیا ہوا، یہ انہیں اندازہ ہوا کہ ہم نے جو اتنی آسائش والی زندگی گزاری ہے، اب تو ہم سے یہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا نا ہمارا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد تو وہ ویسے ہی دل میں ہی ہار مان چکے تھے۔ اچھا، اب اس کے بعد اگلا آ رہا ہے، نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں ہندوؤں کی بیداری۔ ہندوؤں کی بیداری کیوں؟ کیونکہ ہم نے کہا کہ مطلب ہندو جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان جو ہے وہ کمزور پڑ گئے ہیں، تو ان لوگوں نے کیا کیا، انگریزوں کے ساتھ مل کے مسلمانوں کو دبانے کا سوچا، ٹھیک ہے، اور ان کو اپنے پاس سے نکالنے کا سوچ دیا، اور حکومت پہ، ہندوستان پہ قبضہ کرنے کا، بر صغیر پہ قبضہ کرنے کا بالکل ان کا جو ہے وہ ارادہ کر لیا۔ اچھا، اس کے بعد کہہ رہے ہیں غیر ملکی حملے۔ نادر شاہ ایرانی جو ہے وہ، اس نے 17 حملے کیے تھے، ٹھیک ہے؟ تو مسلم حکومت پر کاری زب لگائی۔ مسلم جی، مسلم مطلب حکومت کے اس لیے آیا کیونکہ دیکھیں وہ جو جس نے حملے کروائے، ٹھیک ہے، اور اب جو معاملہ یہ تھا کہ وہ سارے کا سارا الزام جو ہے مسلمانوں پہ آ گیا، کیونکہ یہ بھی تو مسلمان ہی تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ الزام جو ہے وہ سارا مسلمانوں پہ دیا جائے، تو وہ وہاں پہ مسلمانوں کے لیے اور مشکلات پیدا ہوئی، اور وہ اور کمزور پڑتے گئے اس مشکل حالات میں بھی، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد آ رہا ہے وسعت سلطنت۔ کتنی بڑی جو سلطنت تھی، اب اس کے لیے سنبھالنا جو ہے وہ ایک آسان کام نہیں ہوتا ہر ایک کے لیے، تو جن لوگوں کے اندر بالکل بھی صلاحیت نہیں تھی سلطنت کو سنبھالنے کی، وہ کیسے اس کو سنبھال سکتے تھے؟ تو یہ بھی معاملہ جو ہے وہ تھوڑا سا ایسا تھا، ٹھیک ہے؟ اب نیکسٹ پہ آ رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں تخت کی وراثت کا اصول۔ تخت کی وراثت کا اصول کا مطلب یہ ہو گیا، اب مجھے اگر میرے اندر اس بات کی صلاحیت ہے کہ میں ایک بادشاہ بن سکتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن
کیونکہ میں کسی بادشاہ کا بیٹا نہیں ہوں تو اس لیے کیا ہوگا، اس لیے مجھے بادشاہ نہیں بننے دیا جائے گا، ٹھیک ہے. تو یہ بھی معاملہ ہے جس کی وجہ سے مسلم جو یہ بادشاہ تھے، ٹھیک ہے، مسلم جو حکمران تھے، ان کے زوال کا ہم کہہ سکتے ہیں زوال جو ہے وہ ان کا سٹارٹ ہو گیا تھا. اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس نمبر 9 والی ہیڈنگ آ رہی ہے، ٹھیک ہے، دور انحطاط. دور انحطاط کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہر چھوٹے بڑے عہدیدار پر غفلت کے دور ہم پردے پڑ گئے، ٹھیک ہے. وہ ہر ایک بندہ جو ہے وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا، ٹھیک ہے. اور یہ لوگ الٹا یہاں سے اللہ کو ہر چیز میں حاضر ناظر جانتے ہوئے کام کرنے والے لوگوں کے بجائے اب جو ہے وہ اپنی مرضی سے کام کر رہے تھے، تو شیطان نے بہکا دیا، یہ کہہ سکتے ہیں ہم، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آ رہا ہے یورپی اقوام سے مقابلہ. یورپ کے لوگ جو ہے وہ پوری تیاری سے آئے تھے، ٹھیک ہے، جدید جو ہے وہ اسلحہ لے کر اور جدید مشینیں لے کر. تو ان لوگوں نے جب جنگ کی تیاری کی تو ان کے پاس وہی پرانی چیزیں تھیں، کوئی نہ پلان تھا نہ کچھ تھا. تو اس کی وجہ سے یہ جو ہے وہ تھوڑا سا کمزور پڑے ہوئے تھے اور ان کے سامنے ٹک بھی نہیں پائے. اچھا، اب یہ تو ہم نے دیکھ لیا ایک پراپر ایک کوشچن، ٹھیک ہے. لیکن ہم ذرا اوور ویو لیتے ہیں کہ ہمارے کورس میں کیا کیا آئے گا. لیکن کورس میں ہمارے پاس جو ہم کور کر رہے ہوں گے اس کلاسز کے اندر، ٹھیک ہے، وہ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس سب سے پہلے تو یہ مسلم معاشرے کے سوال کے اسباب آ گئے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ سر سید احمد خان اور شاہ ولی اللہ ان کی جو خدمات وغیرہ تھیں، ٹھیک ہے، ان کو دیکھیں گے. شیخ احمد سرہندی جو ہیں وہ ان کی خدمات کو دیکھیں گے. اچھا، اس کے علاوہ یہ دیکھیں گے کہ پاکستان سے بننے سے پہلے، ٹھیک ہے، جو سارے پاکستان کے بننے سے پہلے جو معاملہ آیا تھا، ٹھیک ہے، کہ جتنے بھی سیاسی واقعات ہوئے تھے 1906 سے لے کے 1947 تک، ان کو تھوڑا سا دیکھنا ہے، ان کا اوور ویو لینا ہے، ٹھیک ہے. ان کو بس تھوڑا سا دیکھ لیں گے کہ معاملات ہلکی پھلکی ڈیٹیل دیکھ لی ہم نے. اچھا، اس کے علاوہ جو بچ گیا وہ کیا ہوگا، ہم دیکھیں گے کہ یہ گول میز کانفرنس کے اوپر شارٹ نوٹ دیکھنا ہے، ٹھیک ہے. پھر سیکشن بی میں آ جاتے ہیں، حصہ بی میں آئیں گے تو پھر وہاں پہ دیکھیں گے کہ پاکستان کے بننے سے پہلے اور بننے سے پہلے کیا ریزنس تھے ان کے بنانے کے، ٹھیک ہے. پاکستان کو کیوں ایک پاکستان کی الگ ریاست کی ہم نے اس کا یہ مانگی تھی ہمیں ریاست، ٹھیک ہے، یا اس کا ارادہ کیا تھا کہ ہمیں ایک الگ ریاست چاہیے، مطالبہ کیوں کیا تھا، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس جب پاکستان بن گیا تو اسٹارٹنگ میں کیا کیا مشکلات آئیں، پاکستان کی ثقافت کیا ہے اس کے بارے میں دیکھنا ہے، ٹھیک ہے. پاکستان کی خارجہ پالیسی دیکھنا ہے. اس کے علاوہ یہ دیکھنا ہے کہ آبجیکٹو سیزیشن بولتے ہیں جس کو، ٹھیک ہے، وہ دیکھیں گے ہم. یہ اس کے علاوہ پاکستان کا جو قانون ہے 1973 کا، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں دیکھیں گے. اس کے اسلامی جو نکات ہیں، ٹھیک ہے، اسلامی دفعات بھی دیکھنی ہے، اور جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی خصوصیات جو ہیں وہ بھی دیکھیں گے، ٹھیک ہے. اس کے جو اصل نکات ہیں وہ بھی دیکھنا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس میکسیمم چیزیں تو یہاں پہ کور ہو جائیں گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے. اور ان سے ہی کہ تقریباً کوئی 10 ٹاپکس آپ کے لانگ بنیں گے، ٹھیک ہے، اور 2-3 شارٹ نوٹس ہمارے ٹوٹل بنیں گے، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اس میں سے ہی آپ کا پورا پیپر جو ہے وہ اٹیمپٹ ہو جائے گا اسی لیے.